وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 16، 17، 18، 19 تک آج کا سبق ہے. آئیے آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رسول کی دعوت سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آپ ان کے لیے ایک بستی انطاکیہ کے باشندوں کی مثال حکایتاً بیان کریں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی. پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 16. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس بھجوائے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین قلب قرآن، اور قلب قرآن اگر آپ محسوس کریں یہ تمام مضامین سامعین کرام ہمارے لیے ہیں، ہمارے اپنے لیے ہیں. ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور اس کے بارے میں ذرا سوچیں، سمجھیں اور ڈائلاگ کریں. ہاں، تو کیا ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی دعوت کو عملاً جھٹلا دیا ہے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسا کہ گزشتہ سبق میں تھا، ما انزل الرحمن من شیء،
کہ رحمان نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہے سامعین اکرام، اس میں ہم زبان حال سے چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو کچھ نازل نہیں کیا. اور معاذ اللہ ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں سچ ہم سمجھتے تو پھر ہم ان کی تعلیمات کی تقلید کرتے، ان کے کہنے پر چلتے، ان کے دعوت کو قبول کر لیتے. ایسا تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو من حیث الامہ ہم نے جھٹلا دیا ہے، اور ہم وہ دعوت الی اللہ جو ان کی اصل دعوت ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، اس کو عملاً ہم نے جھٹلا دیا ہے. یہ بہت دردناک اور خوفناک عمل ہے ہمارا. اس کی وجہ سے آج سامعین کرام امت مسلمہ عذاب الہی کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رسول اور اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ یاسین قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور اس میں ایسے مضامین ہیں سامعین کرام جس سے سبق اور عبرت کی ضرورت ہے. یہ واقعہ خاص طور پہ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک بولتا ہوا نمونہ ہے، اور یہ تمام جو اصحاب القریہ کے ضمن میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ہم عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، قوم نے کہا کہ بھئی تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. تو انہوں نے کہا کہ رب ہمارا جانتا ہے، ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، رب ہمارا جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس بھجوائے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم آپ کو عملی طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ہم زبانی طور پہ مسلمان ہیں، عملی طور پہ نہیں ہیں. ایمان ہمارے دل میں راسخ نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. قرآن میں ہے تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم اتنا کہہ دو کہ ہم وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ یاد دلا دوں کہ ہم نے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق. بہرحال یہ نقطہ جو ہے وما علینا الا البلاغ المبین، دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا رب جو ہے راضی ہوگا ہمارے اعمال پہ، ایسا ہوگا، رب راضی ہے. رب راضی ہے تو ہمیں رزق کی فراوانی دیے جا رہا ہے. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور ایسے ہی ہے. قرآن میں بھی یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ مال و دولت عطا فرماتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ بھئی یہاں بھی دیا ہے اس نے، وہاں بھی دے گا، یہاں پہ بھی مہربان ہے، وہاں پہ بھی ہوگا. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں، سمجھتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے نا. ایسی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے حقیقی طور پر اللہ کے رسول کو پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیغام کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ سمجھا ہے. اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر اس منزل کو جس کی طرف ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وہ، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے ما علینا الا البلاغ المبین. ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین اکرام کہ رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے. ہدایت کو بلوانا زبردستی یہ نہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے. اور عملی زندگی میں ہم دیکھیں سوچیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ ایسا واقعہ ہوگا کہ میری کایا کلپ ہو جائے گی، بدل جائے گی، میری دنیا بدل جائے گی، برائیوں کو میں چھوڑ دوں گا، اچھائیوں کو اپنا لوں گا اور بس میں تو پھر اور ہی کوئی چیز بن جاؤں گا. اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امر آ جائے. ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیں. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام پہ میں راضی ہوں. تو بہرحال سامعین کرام قالوا ربنا يعلم ما علينا الا البلاغ المبین. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حسنہ موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے. بس اب ان کی ڈیوٹی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ آگے بڑھ کے ہم کہیں اپنے رب کو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک. یہ پکار ہونی چاہیے ہماری کہ ہم لبیک کہہ دیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پہ لبیک کہنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اب ان دونوں باتوں پہ ہمیں لبیک کہنے کی ضرورت ہے. اور یہ سامعین اکرام سنجیدہ طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اصل میں ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، اس کے بنا ہم اس کے بل بوتے پہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور رسول کی دعوت پہ ہم غور ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بڑی ایک اندوہناک بات ہے. سامعین کرام ما علینا الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے پہنچانا ہے. یہ بات بالکل واضح ہو جائے. اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم لبیک کہیں یا کہیں لا لبیک. عملی طور پہ اگر آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون سا جملہ ادا کر دیا ہے تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے عملی طور پہ لا لبیک کا جملہ ادا کر رہے ہیں. لا لبیک لا لبیک. اللہ کی پکار کیا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو، بات قبول کر لو اللہ کی اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو. للہ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے. اور پکار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پکار دیا ہے، اے میرے بندے میرے پاس آ جاؤ. اللہ کے رسول کی پکار کیا ہے؟ اے اللہ کے بندے اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف رخت سفر مان لو، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو. ان دونوں باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے لبیک عملاً. لیکن افسوس ہے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لا لبیک یا اللہ، یا رب لا لبیک، یا رسول اللہ لا لبیک. تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ سوچنے سمجھ کی بات ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم.
رسولوں کو یہ کہا گیا، بستی والوں نے کہا کہ ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لفظی ترجمہ سن لیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، واقعی باز نہ آئے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں یقیناً سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ، تو پھر کہا کیا گیا؟ قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، اگر کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ انا تطیرنا، قوم نے رسولوں کو کہا کہ تم ہم پہ منحوس ثابت ہوئے، یعنی تمہارے وجہ سے ہم پہ نحوست کا نزول ہو رہا ہے۔ نحوست کہتے ہیں بدشگونی، یعنی ہم پہ تم ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو۔ بات یہ ہے اس کی، یعنی تہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دینے والی ذات ہے، اور پھر رسول کے ذریعے وہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اگر قوم رسول کی بات اور دعوت کو ٹھکرا دے تو پھر اس پہ وقتی طور پہ کچھ عذابات آتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ قوم پہ یا افراد پہ جب ان پہ حق واضح ہو جائے، جب ان پہ اتمام حجت کر دی جائے اور پھر وہ نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ ان کے کان مروڑتے ہیں، مخلوق کے من حیث القوم یا انفرادی طور پہ۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا نوٹ کر لیں۔ کان کھینچے جاتے ہیں، جیسا کہ استاد کلاس روم میں استاد بچوں کے کان پکڑ کے کھینچتا ہے، کان گھماتا ہے، یا مختلف تھوڑی تھوڑی سزا ان کو دیتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی سنت کریمہ یہ ہے کہ قوم کو اور افراد کو، اور سامعین کرام یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بالکل ہم لوگ غافل بن چکے ہیں، من حیث القوم آج اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں مسلمان قوم جو ہے۔ اور پھر انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور قومیں تقریباً 30 سال کا عرصہ وہ رہے، یعنی قوم فرعون میں نبوت کے بعد 30 سال کا عرصہ رہے۔ 6-7 قسم کے عذابات کا قوم کو سامنا کرنا پڑا، مثال کے طور پہ جوئیں، مینڈک، خون، اور اسی طرح اس کی تفصیل موجود ہے قرآن میں۔ تو جب بھی وہ عذاب آتا ہے کہ وہ اس سے گھبرا جاتے، تو وہ کہتے کہ بھئی، وہ پھر دوڑے دوڑے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ پھر اپنی روش پہ اڑ جاتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تقریباً 6 سال بعد، نبوت کے 6-7 سال بعد انہوں نے دعا مانگی، اللہم اعنی بسنت کسنت یوسف، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ جس طرح تو نے یوسف کے زمانے میں وہ قحط بھجوایا تھا۔ تو بہرحال جب وہ عذاب آیا قحط سالی کا، تو یعنی وہ لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، یعنی اتنی قحط سالی پڑی۔ اور پھر ابو سفیان تھا میرے خیال سے، وہ آیا کہ اے بھتیجے تم اللہ سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، اور اگر یہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ عذاب ٹل بھی گیا، لیکن وہ قرآن میں اس کا
یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ تذکرہ موجود ہے، آخری پاروں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت کریمہ ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ لیکن اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عذاب انفرادی طور پہ بھی آتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی آتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غافل رہتا ہے اور غافل کا غافل رہ جاتا ہے، عذاب آتا بھی ہے اور پھر ٹل بھی جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ میں فتحنا علیہم بابا من السماء، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ عذاب سے پکڑ لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فتحنا علیہم، زمین آسمان کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر اچانک ان کی گرفت کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے۔ تو اسی طرح اس قوم کے پاس جب رسول آئے، جو مذکورہ قوم تھی اور جس کا بیان ہو رہا ہے، جب قوم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عذاب جو ہے اس پہ مسلط کر دی۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ تم ہم پہ منحوس ثابت ہوئے ہو۔ یہ پہلے تو یہ عذاب نہیں تھے، اب عذاب آئے ہیں، یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آ گئی ہیں جو بھی تھے ان پہ۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ تم ہم پہ منحوس ثابت ہوئے، تمہاری وجہ سے، تمہارے آنے کے بعد یہ مختلف قسم کے عذاب ہم پہ آئے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیں، اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عذاب آئے اور وہ انسان رجوع کر لے۔ سزا وقتی طور پہ سزا تو اس لیے ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ کلاس روم ہے، ہم جب اپنے پڑھتے تھے 7 8 9 10 ہم نے پڑھی ہیں کلاسیں، اس میں یہی ہوتا تھا کہ استاذ کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا اور استاد جو ہے نالائق بچوں کو ڈنڈے لگاتے تھے، اور ڈنڈے کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن ان کو بیدار کرنا تھا کہ بھئی تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا۔ اکثر یہ ہوتا تھا نا ہمارے زمانے میں کہ آج کل تو ڈنڈے ونڈے نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں انسان یعنی ماسٹر صاحب جو ہے اس کے پاس چھڑی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے پرائمری اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو بعض طالب علم ایسے تھے کہ وہ کام نہیں کرتے تھے، تو ہر روز جو ہے وہ ہمارے جو فارم ماسٹر ہیں، پرائمری اسکول میں عام طور پہ ایک ہی ماسٹر ہوتا ہے، وہ سارے مضامین پڑھاتا ہے، وہ ہری شاخیں جو ہے درخت سے توڑ کے لے آتے تھے اور وہ ٹوٹ جاتی تھی، پھر وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں میں اور لے آؤں گا، چھڑی اور لے آؤں گا، تو وہ پیٹتے تھے۔ تو لیکن اس کا مقصد یہ تھا، یعنی ابھی میں اگر سوچتا ہوں تو یہ واقعی یعنی تھوڑی سزا دینا جو ہے وہ بچے کو فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہڈی پسلی توڑ دیں یا کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں، نہیں، ہلکی سزا وہ دینی چاہیے، دی جاتی ہے اصلاح احوال کے لیے۔ تو یہاں جب قوم کے پاس وہ صورتحال آئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بیدار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، وہ بیدار نہیں ہوئے اور انہوں نے الٹا رسولوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ انا تطیرنا بکم، کہ تم تو ہم پہ منحوس ثابت ہوئی ہو، اور اگر تم باز نہ آئے، لئن لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے کس سے، اس دعوت الی اللہ سے اور ہمارے بتوں کے ابطال سے، یا جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کو اگر تم نے رد کیا کہ یہ غلط ہے، تو لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ پہلے زمانے میں یعنی سزائے موت کا طریقہ سنساری ہوتا ہوگا، بہرحال تو وہ یہ کہتے تھے لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یا ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گا دردناک عذاب۔ تو پیغمبروں نے کیا کہا؟ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُم، کہ تمہاری بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر انسان کی یعنی خوشبختی اور نیکبختی اس کے اعمال کے ساتھ بندھی بھی ہے، یعنی جیسا بھی وہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی اختیار کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر پہنچے گا۔ تو طائرکم معکم، ہر انسان کی سامنے کرم، یہاں بھی دیکھیں یہ مضمون ہمارے لیے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کی خوشبختی یا نیکبختی اس کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک خوشحال زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اس کی میں تفصیل بیان کر بھی چکا ہوں لیکن ابھی وقت کم ہے سامعین کرام۔ لیکن اگر ایک انسان نے حق سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پریشان کن زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ جس نے حق سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک پریشان کن بدحال زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہماری خوشبختی اور نیک بختی باندھ دی گئی ہے وہاں۔ تو اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ طائرکم معکم، کہ تمہاری جو منحوست جس کو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس بات کو جو ہم نے تمہارے پاس لائے ہیں یعنی نصیحت، اس کو تم منحوس قرار دے رہے ہو کہ اس کی وجہ سے، اس دعوت اللہ کی وجہ سے تم پہ یہ عذاب آئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگوں نے، یعنی اس میں مضمون محذوف یہ ہے، چھپا ہوا یہ ہے کہ تم دعوت، ہم نے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نصیحت پیش کی اور تم نے اس نصیحت کو جھٹلا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے مابعد اثرات کا تو تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر قبول کر لیتے تو اس کے اچھے اثرات آتے، نہیں قبول کر رہے تو اس کے بد اثرات تم پہ آئیں گے۔ تو طائرکم معکم اِن ذکرتم، تمہاری منحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں، یعنی یہ تو نحوست نہیں ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، یہ تو نحوست کی وجہ نہیں ہے، بلکہ نحوست کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہماری دعوت کو جھٹلا دیا ہے۔ اور بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو ہو وہ ایک حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ دیکھیں اسراف جو ہے، اسراف اپنی حد سے بڑھ جانا، زیادتی کرنا۔ تو انسان کی حد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی دعوت کو قبول کر لے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، پیغمبر کی تعلیم کو قولاً یا عملاً جھٹلائے گا، یہ جو واقعہ آ رہا ہے اس میں قوم نے یعنی قولاً بھی جھٹلایا، عملاً بھی جھٹلایا۔ ہمارا حال صرف یہ ہے کہ قولاً تو ہم تصدیق کر رہے ہیں لیکن عملاً ہم انکار کر رہے ہیں، اور یہ انکار جو ہے یہ حد سے زیادہ اسراف ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ بدحالیاں جو ہیں، من حیث القوم جو عذابات ہیں، یا افرادی حساب سے ہم جو پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، بلکہ جو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ صرف ترجمہ فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ انہوں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف واقعی رسول بنا کے بھجوائے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمے لیکن واضح پہنچا دینا، بلاغ۔ قالوا انا تطیرنا بکم، قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے ہو، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے،
وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پہنچے گا ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، ہمارا تمہیں نصیحت کرنا تو منحوست کا باعث ہرگز نہیں ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. They said, Our Lord knows that we are messengers to you. وما علينا إلا البلاغ المبين. And our only duty is clear communication. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. They said, We see an evil omen in you. If you do not give up, we will stone you, and a painful punishment from us will befall you. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. They said, Your evil omen is upon you. Is it because you were reminded? But you are an extravagant people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔